صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بخاری شریف کا باب العلم، اور آج جو باب ہم پڑھیں گے یہ باب ہے باب اسم من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے والے کے گناہ کے بارے میں۔ یعنی کوئی شخص اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی ایسے قول یا فعل کی نسبت کرتا ہے جو کہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے یا ان کا فعل نہیں ہے، تو گویا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتا ہے۔ تو یہ ایک گناہ کا کام ہے، اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنا بڑا جرم ہے، اس باب میں آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس باب میں امام بخاری 5 احادیث لائے ہیں جن کے الفاظ ملتے جلتے ہیں، تھوڑا بہت فرق ان کے اندر ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم کتنی کر سکتے ہیں۔ تو کچھ احادیث کو ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ان کی ہم تشریح جو ہے وہ اکٹھی دیکھتے ہیں۔ پہلی حدیث نمبر 106، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یقول قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تکذبوا علیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر جھوٹ مت باندھو۔ فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلِجِ النَّارِ، کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے گا فَلْيَلِجِ النَّارِ، تو پس چاہیے کہ وہ آگ میں اپنا ٹھکانہ تیار کر لے۔ اگلی حدیث نمبر 107، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں عن ابیہ، اپنے والد یعنی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت کرتے ہیں، قال قلت للزبیر، کہ میں نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، انی لا اسمعک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں آپ کو نہیں سنتا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کر کوئی حدیث بیان کی ہو۔ مطلب یہ کہ آپ بہت کم تعداد میں احادیث بیان کرتے ہیں، کما یحدث فلان و فلان، کہ جس طرح فلاں اور فلاں بعض صحابہ کا انہوں نے نام لیا کہ وہ حدیثیں بیان کرتے ہیں، آپ اس طرح سے حدیث بیان نہیں کرتے۔ تو انہوں نے جو جواب دیا، فرمایا اما جان لو، آگاہ ہو جاؤ، انی لم افارق، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوا، یعنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بکثرت حاضر رہا ہوں۔ اور یہ میں معلوم ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی جہتوں سے رشتہ تھا۔ حضرت زبیر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں، اور یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بھتیجے تھے، اور یہ بھی میں معلوم ہے کہ حضرت عائشہ کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیوی تھیں۔ تو گویا کئی اطراف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ تھا۔ اور اس سے بھی بڑھ کے جو بات آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دفعہ اپنا حواری قرار دیا تھا، لکل نبی حواریٌ و حواری الزبیر، کہ ہر نبی کے مخلص صحابہ اور سر دھڑ کے بازی لگانے والے ہو سکتے ہیں، اور میرے حواری زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ تو اتنے سارے رشتے تھے اور ہر وقت موجود رہتے تھے، لیکن وہ فرماتے ہیں ولیکن سمعتہ یقول، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا، من کذب علی فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے بس چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اسی طرح جو اگلی حدیث ہے، حدیث نمبر 8، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور وہ فرماتے ہیں قال انہو لیمنعنی ان احدثکم حدیثا کثیرا، کہ مجھے جو چیز منع کرتی ہے کہ میں بہت ساری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کروں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، من تعمد علی کذبا، کہ جس شخص نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اسی طرح حدیث نمبر 9، یہ حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی روایت ہے، قال سمعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، یقول من یقل علی ما لم اقل، کہ جس نے میرے بارے میں وہ بات کی جو میں نے نہیں کی، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو پر چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ تو دیکھیں یہ 4 حدیث ہم نے پڑھی ہیں، اور قریب ملتے جلتے الفاظ ہیں، چند الفاظ کا، تھوڑے الفاظ کا اس میں شروع میں فرق ہے، لیکن اگلا حصہ تقریباً ایک ہی ہے سب حدیث کا، کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ تو بات یہ ہے کہ جھوٹ تو ویسے ہی
ظاہر ہے بہت بڑا گناہ ہے، اور مومن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لیکن عام جھوٹ بولنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا، ظاہر ہے ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اگر عام ہم کوئی جھوٹ بولتے ہیں، اپنے بارے میں بولا، کسی اور کے بارے میں بولا، تو اسی کو نقصان ہوگا جس کے بارے میں ہم نے بولا۔ لیکن اگر کوئی حدیث موضوع یا گھڑی ہوئی حدیث یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی حدیث گھڑ کے ہم بول دیں یا ایسا جھوٹ بول دیں کہ جو فی الواقع نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کام نہیں کیا، تو اس سے کیا ہوگا کہ پوری شریعت مشکوک ہو جائے گی، شریعت کا سرچشمہ مشتبہ ہو جائے گا۔ یعنی بات اتنی سادی نہیں ہے، بلکہ یہ بات بہت گہری ہے کہ اس سے گویا حلال اور حرام میں فرق ہو جائے گا، کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی ہم اس کی حرمت بیان کر رہے ہیں، جس کو آپ نے حلال قرار نہیں دیا اس کی حلت بیان کرنے لگ جائے، تو اس لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اسی کے بارے میں اتنی سختی ہے کہ جو کوئی جان بوجھ کے جھوٹ بولے گا اور دانستہ جھوٹ بنتا ہے، گھڑتا ہے حدیث کو، موضوع حدیث بناتا ہے، تو اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ اور ایک بات تو یہ ہوگی، دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کے جھوٹ تو نہیں بولتا، وہ حدیث گھڑتا بھی نہیں ہے، لیکن وہ بغیر تحقیق کے اور بغیر یہ جانے کہ یہ جو میسج ہمیں ملا ہے یا حدیث ہمیں ملی ہے یا کسی نے بیان کی ہے، یہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، تو اس کو آگے بیان کر دیتا ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے بھی بہت وعید ہے، اور یہ بھی صحیح مسلم کی جو حدیث ہے کہ ایک شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنتا ہے بغیر تحقیق کے اس کی روایت کر دے۔ تو اس میں بھی بہت ضروری ہے، آج کل خاص طور پہ میڈیا کے اس دور میں، سوشل میڈیا پہ ہمیں بہت ساری اس طرح کے میسیجز ملتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور اس کی کوئی تحقیق کی زحمت نہیں کرتا کہ جو فرمایا تھا یہ واقعی درست ہے، یا کسی نے خود سے اس کو لکھ دیا، یا کسی نے کوئی ملتی جلتی چیز لے کے اس میں کچھ الفاظ کا اضافہ کر کے بھیج دیا، تو اس کو بغیر تحقیق کے فارورڈ کر دینا، یہ بھی اسی ضمن میں آتا ہے۔ اور اس کا بھی علماء نے یہی لکھا ہے کہ یہ بھی جھوٹ کی تعریف میں آتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اور اس وقت تو بہت زیادہ یہ مسئلہ بن چکا ہے کہ سوشل میڈیا پر اس طرح کے احادیث بھیجی جا رہی ہیں جن کا سرے سے کوئی جواز ہی نہیں ہے، اور کسی حدیث کی کتاب میں وہ ملتی ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جب مہینوں کی فضیلت کے بارے میں آ جاتا ہے، جس نے ربیع الاول کی سب سے پہلے بشارت دی اس کے لیے خوشخبری ہے، جس نے رمضان کی بشارت دی اس کے لیے خوشخبری ہے، تو اس قسم کی کوئی حدیث کہیں موجود نہیں ہے۔ تو اس طرح کی کئی چیزیں ہیں، اور ہمیں کوئی بھی ایسی چیز جس کے بارے میں لکھا ہو کہ یہ حدیث ہے یا آیت ہے، اس کو تحقیق کے بغیر فارورڈ نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی ہمیں بالکل دیکھ لینا چاہیے، جانچ لینا چاہیے۔ اب تو سب کے پاس میڈیا موجود ہے، گوگل موجود ہے، اس پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ یہ واقعی حدیث ہے کہ نہیں ہے، تو اس کو بغیر تسلی کے فارورڈ نہ کیا جائے، چاہے آپ کو وہ کسی کی طرف سے بھی ملے، یعنی نمبر لکھا ہے، اور بعض کا تو میں نے یہ ریسرچ کی ہے کہ نمبر بھی نیچے لکھا ہوتا ہے لیکن وہ نمبر بھی غلط ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس ضمن میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ جب تک تحقیق ہو کہ تسلی نہ ہو جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس وقت تک ہم اس کو فارورڈ نہ کریں۔ اور ساتھ جو یہ لکھا ہوتا ہے کہ جی آپ یہ بھیجیں گے تو آپ کو رات تک یہ معجزہ ہو جائے گا، اور آپ بھیجیں گے تو آپ کو یہ مل جائے گا، زور دے کے چیزوں کو بیان کیا گیا ہوتا ہے، تو حدیث کا معاملہ بہت نازک معاملہ ہے، اس سے پورے دین کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ تو اور اسی کے ساتھ یہ کہ جو اس کے لیے سخت حکم ہے کہ ٹھکانہ دوزخ میں بن جائے گا اگر ہم ایسا کریں گے، تو اس میں ہمیں بہت زیادہ حدیث تحقیق کی، اور اس میں ہمیں بہت تحقیق کی ضرورت ہے۔ تو پہلی حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت شدہ تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ احتیاط کیا کرتے تھے حدیث بیان کرنے میں، اور جتنے بھی اکابر صحابہ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت احتیاط کرتے تھے، اور اگر کوئی بلا تحقیق بیان کرتا تھا یا انہیں شک ہوتا تھا کہ ٹھیک نہیں ہے تو انہوں نے کوڑا پکڑا ہوتا تھا اور اس سے وہ دھمکاتے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح بالکل تصدیق چاہتے تھے، اگر کوئی کہتا تھا کہ یہ حدیث ہے تو اس سے ثبوت مانگتے تھے کہ ثبوت بتاؤ کہ کیا ہے کہ یہ حدیث ہے جو تم بیان کر رہے ہو۔ اسی طرح جو اگلی حدیث ہمیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مل رہی ہے، تو حضرت زبیر کا ہم نے دیکھا کہ اتنا قریبی رشتہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن ان کی طرف سے بہت کم احادیث ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے احادیث زیادہ بیان نہیں کرتا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں زیادہ احادیث بیان کرنے میں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے اور میں کہیں کوئی غلط بات نہ کر دوں۔ تو اس میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے جی کوئی کہے کہ باقی صحابہ کرام نے بہت ساری احادیث بیان کی ہیں اور جن کی مثال خاص طور پہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، باقی حدیث سے میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابہ جو ہیں وہاں پہ مراد تھے، تو جنہوں نے اتنی زیادہ حدیث بیان کی ہیں کیا انہوں نے غلط کیا ہے؟
تو دیکھیں اس سلسلے میں بھی 2 پہلو ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص ایسے علم کو چھپاتا ہے جو اس کے پاس ہے تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی. تو وہ صحابہ کرام جنہوں نے کثرت سے حدیث بیان کی ہیں وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ ہم علم چھپانے کے مجرم نہ بن جائیں. اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ دوسرے پہلو پہ تھی کہ اگر میں کثرت سے روایات بیان کرنے لگوں تو کہیں میرے اندر بے احتیاطی نہ پیدا ہو جائے. دوسری بات یہ کہ جن صحابہ کرام نے کثرت سے روایات بیان کی ہیں وہ صحابہ ہیں جو دیر تک زندہ رہے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے آخری عمر میں دیکھا کہ اب بہت سارے صحابہ جو ہیں وہ انتقال کر گئے ہیں اور اب ہم اگر احادیث بیان نہیں کریں گے تو یہ علم جو ہے یہ خفیہ رہ جائے گا اور بہت سا ذخیرہ علم کا لوگوں تک نہیں پہنچے گا. تو انہوں نے اپنی ذمہ داری کی بنا پہ ان احادیث کو کثرت سے بیان کیا. اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال جو اس زمانے میں ہو گیا تھا جبکہ بھی صحابہ کی بہت بڑی تعداد موجود تھی، حتیٰ کہ جو بیت رضوان کے صحابہ تھے 600-700 صحابہ وہ بھی اس وقت زندہ تھے. تو اس لیے انہیں اس بات کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ اگر میں نے بیان نہ کیا تو علم جو ہے وہ مخفی رہ جائے گا. تو جبکہ باقی صحابہ جو ہیں جنہوں نے بہت زیادہ حدیث بیان کی ہیں انہوں نے اس کے کتمان کے ڈر سے بیان کر دی. جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان کی جو حدیث آگے حدیث نمبر 108 تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو چیز روکتی ہے بہت زیادہ حدیث بیان کرنے سے وہ یہ ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے. اب یہاں بھی ہمیں معلوم ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ حدیث بیان کی ہیں. 6-7 صحابہ ہیں کہ جن سے زیادہ حدیث مروی ہیں. تو اب یہ حدیث انہوں نے کب بیان کی تو اس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس دور میں انہوں نے فرمایا ہو جب کہ بھی صحابہ کرام کثرت سے موجود تھے اور اس وقت وہ کم احادیث بیان کرتے تھے حضرت انس جو ہیں. لیکن جب آخری دور آیا اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری صحابی ہیں جن کا انتقال ہوا ہے. بصرہ میں یہ آخری صحابی تھے جن کا انتقال ہوا ہے. تو جب آخری دور آ گیا تو انہیں یہ احساس ہوا کہ اگر اب میں بیان نہیں کروں گا تو علم جو ہے یہ اس کا کتمان ہوگا، علم جو ہے یہ چھپا رہ جائے گا. تو اس وقت انہوں نے زیادہ حدیث بیان کی ہوں اور علم کا حصہ جو ان کے پاس تھا انہوں نے اس کو بیان کر دیا تاکہ لوگوں تک یہ پہنچ جائے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین ہمیں ہر طرح کی حدیث پہ عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جہاں کم بیان کرنے کی ضرورت تھی وہاں انہوں نے کم بیان کی اور جہاں زیادہ بیان کرنے کی ضرورت تھی وہاں انہوں نے زیادہ بیان کی. اور اگلی حدیث جو 109 ہے حضرت سلمہ بن عقور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے تو وہ بھی یہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا ہے کہ جو شخص ایسی بات کہے جو میں نے نہیں کہی تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے. تو یعنی یہ سب احادیث ہمیں ایک طرف تو احتیاط کا سبق دیتی ہیں کہ ہم بہت زیادہ احتیاط کریں احادیث کے بیان کرنے میں اور اس کی تحقیق کر لیں، ریسرچ کر لیں اور کوئی بھی ایسی بات ہم بیان نہ کریں یا اس کو میسج نہ کریں یا لکھیں نہ جس کی ہمیں تحقیق نہ ہو. اور خاص طور پہ جو مدرسات ہیں یا مدرسین ہیں ان کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے. بعض اوقات اپنی یادداشت کی بنا پہ بیان کر دیتے ہیں اور اس میں الفاظ کی غلط ملت ہو جاتے ہیں، الفاظ اور کم و بیش ہو جاتے ہیں اور اس سے بعض اوقات حدیث کے معنی بدل جاتے ہیں. تو حدیث بیان کرنے میں ہمیں یہ بھی احتیاط چاہیے کہ کوئی حدیث صحیح بھی ہے لیکن ہمیں زبانی اگر صحیح یاد نہیں ہے تو ہم کوشش کریں کہ ہم اس کو لکھ لیں اور یا کتاب سے پڑھ کے بیان کریں اور اس کو حوالے کے ساتھ بیان کریں تاکہ وہ مستند رہے اور ہمارے لیے ثواب کی بجائے وہ الٹا عذاب کا موجب نہ بن جائے. کیونکہ یہ دین کی بنیادیں ہیں اور دین اور شریعت کی بنیادیں قائم رکھنا صحابہ کرام اور تمام علماء دین کے ساتھ ساتھ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین، تابعین کرام اور صلحاء امت اور علماء امت اور فقہاء نے اس قدر محنت کی ہے کہ ان کو پڑھ کے حیران ہوتا ہے انسان کہ انہوں نے حدیث کے راویوں پہ بھی اتنی ریسرچ کی ہے کہ اسماء الرجال ہم پیچھے اس کو پڑھ چکے ہیں کہ ایک منفرد علم ہے جو صرف مسلمانوں کے پاس ہے اور انہوں نے ایک ایک جھوٹا راوی جو ہے اس کو چھانٹ کے الگ کر دیا اور لوگوں کو بتا دیا کہ کون سا راوی جو ہے وہ قابل اعتماد ہے اور کون سا نہیں ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ حدیث کے متن پہ اس قدر تحقیق ہوئی ہے کہ متن میں بھی اگر کوئی ذرا کمی بیشی ہوئی ہے تو اس کو بھی آگاہ کیا گیا اس سے بھی. اور اس احتیاط کو تمام علماء دین نے بہت زیادہ ملحوظ رکھا ہے، حدیث پڑھنے اور پڑھانے والوں نے بھی
اور اس ضمن میں جو بے احتیاطیاں اب شروع ہو گئی ہیں یہ بہت فکر مندی کی ہیں، اور تمام علماء دین کی ذمہ داری ہے، اور سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا جہاں کہیں بھی چیزیں فارورڈ ہوتی ہیں اس کے جو ذمہ داران ہیں ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ایسے اصول و ضوابط بنائیں، ایسے قوانین بنائیں کہ بغیر تحقیق کی چیزیں فارورڈ نہ ہوں، اور تمام پڑھنے والوں اور سننے والوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حدیث اور قرآن کے بارے میں کوئی چیز بھی جب لکھی جائے تو اس کی تحقیق کر لیا کریں، اور اس پہ غور و فکر کر کے اس کے صحیح ہونے کا یقین کر لیں، اور کوئی غیر تصدیق شدہ اور ایسی چیز جو کہ مشکوک ہو اس کو فارورڈ نہ کریں، اس کو بیان نہ کریں، تاکہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی حفاظت کرنے والوں میں شامل فرمائے، اور ہم سب کو آتش دوزخ سے بچائے، اور ہم سب کو اپنے پناہ میں لے لے کہ ہم کوئی ایسی بات کریں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، علم حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح اور غلط میں تمیز کر سکیں۔ تو اس کے لیے اپنے پاس علم ہونا ضروری ہے۔ تو ان جتنی بھی اس سے 3-4 باتیں نکلتی ہیں اس سب پہ عمل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔